السلام علیکم، میرا نام ماریہ جبین ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور آج میں پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے آئی تھی کیونکہ فیمیل جو ہے ان کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہوتی ہے. جب گلگت بلتستان کی پولیٹیکل، سوشل، اکنامکل کسی بھی لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا وائس یہاں پہ جو ہے نا رکھنے آئی تھی. ہمارے جو باقی بھائی تھے گلگت بلتستان سے، ان کے ساتھ جو سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے، 1 مہینے سے اس پہ بہت پورے گلگت بلتستان میں احتجاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن کو AWP جو ہے وہ سامنے لے کے آیا ہے آج، اور وہ 15 جو پوائنٹس ہیں اس کی صورت میں. اور اس میں جو مین ایشو جو ہمارے ریلیٹڈ ہے، ینگ لوگوں کے ریلیٹڈ، وہ ہے ایجوکیشن. ہمارے لیے جو یونیورسٹیاں ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ گلگت بلتستان میں ہونی چاہیے. اس وقت جو گلگت بلتستان بھر میں احتجاجی تحریک چل رہی ہے بنیادی حقوق کے لیے گلگت بلتستان کے، جس میں جو گندم کا جو قیمتوں میں اضافے کا ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو لولی لنگڈی اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی جس کو نام دیا جا رہا ہے، تو گلگت بلتستان کے عوام اس وقت خود مختار آئین ساز اسمبلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں کو لیزز پہ دیے جا رہے ہیں، ریسورسز پہ قبضہ ہے، دریائے سندھ کی رائلٹی کا ایشو ہے، اور گلگت بلتستان کے بہت سارے مسائل ہیں جس کے لیے عوام اس وقت لاکھوں کی تعداد میں یادگار شہداء میں کھڑے ہیں اور گلگت میں کھڑے ہیں. اور آج اسلام آباد جو شہر اقتدار ہے، کیونکہ نیشنل میڈیا گلگت بلتستان کو آج تک اس ایشوز کو اٹھا نہیں رہی تھی، تو گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو یہ آج احتجاج رکھا. اور ہمارا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے بنیادی سیاسی انسانی حقوق کو عوام کو ملنا چاہیے. وہاں پہ جو اس وقت 75 سالوں سے گلگت بلتستان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، آئین سے محروم رکھا گیا ہے، وہاں قانون سازی کے اختیارات عوام کے پاس نہیں ہے. اور جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ کھل کے جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق جو رہنما نہیں آتے ہیں، بلکہ جو قابض جو حکومتیں ہیں، خاص کر بانی گالا، اسلام آباد، رائے ونڈ کی جماعتیں، وہ وہاں آتے ہیں اور اپنے نمائندے چنتے ہیں. حقیقی معنوں میں گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق کے لیے، اپنے بنیادی رائٹس کے لیے وہ گراؤنڈ میں ہے. گلگت بلتستان کے عوام، طلباء اور نوجوان اس وقت جو ہے بھرپور احتجاج پہ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 سے اب تک گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ بنیادی انسانی، جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1947 کے بعد جو ہے تنازع کشمیر کا جو ایشو آیا، اس وجہ سے جو ہے گلگت بلتستان کے حقوق بغیر کسی آئین کے جو ہے ان کے اوپر بیوروکریسی کے ذریعے سے کنٹرول کر کے ان کے اوپر حکمرانی کی جا رہی ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام اپنے معاشی استحصال کے خلاف، جمہوری حقوق کے خلاف جو ہے اپنی قومی شناخت کے لیے جو ہے برسر پیکار ہے. اس وقت یہ صرف گندم سبسڈی کا ایشو نہیں ہے، ہمارے بنیادی انسانی حقوق سلب ہے، اظہار رائے پر پابندی ہے، اور جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان اس خطہ کے قدرتی وسائل پر قابض ہے، اور خطہ کے لوگوں کو جو ہے وہ کسی قسم کے جو ہے معاشی برابری ان کے ساتھ جو ہے ڈسکریمنیشن کرتی ہے، اس پر احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ اپنے حقوق کے حصول تک جو ہے یہ احتجاج جاری رہے گا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، گلگت بلتستان اس وقت جو ہے پہیے جام ہڑتال پہ ہے، اور گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی کے خاتمے کے بعد یہ ایشو شروع ہوا. بیسیکلی تو خالی گندم ایشو کے لیے لوگ جمع نہیں ہو رہے تھے. گلگت بلتستان کے ساتھ اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنے ڈوگروں سے اپنی مدد آپ کے تحت آزاد کرا کے اس کے ساتھ بغیر شرط و شروط کے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، جس کا صلہ یہ ہمارے پاکستان کے جو نمائندگان ہیں وہی دے رہے ہیں کہ آج گلگت بلتستان کا ہر بچہ ڈگریاں لے کے ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے. ان کو بیسک ایجوکیشن اور ہیلتھ کی سہولیات سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. تو یہ اصل ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ گندم کے علاوہ بھی گلگت بلتستان کے ساتھ سوتیلی ماوری سلوک کیا جا رہا ہے. اگر حکومت پاکستان جو ہے گلگت بلتستان ڈسٹریبیوٹری ایریا ہونے کے باوجود اگر گندم سبسڈی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن آئینی اصلاحات دے، وہاں کے لوگوں کے وسائل دے. گلگت بلتستان میں ڈیم بن رہا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو زیرو فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ڈیمن جو ڈیم بن رہا ہے، وہاں کے جو نقصانات ہیں گلگت کے مقامی لوگ برداشت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ سی پیک بن رہا ہے، چائنا کے ساتھ وہ ٹچ ہے. ہم امن کا پیغام دیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ٹچ کرا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے فائدہ لینے کے ٹائم ادھر پاکستان کے لوگ آئے. ہم بلوچستان کا حقوق نہیں لے سکتے، ہم پنجاب سے فائدہ نہیں لے سکتے، ہم سندھ کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے ہیں. تو پاکستان جو ہے ہمیں مدد کرنے کے بجائے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ کیوں لے رہی ہے؟
اثر لوگوں کے اندر وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. گلگت بلتستان کے نوجوان بیدار ہو چکے ہیں. یہاں کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا. ادروائز یہ تحریک جو ہے یہ گندم کی سبسڈی تک نہیں رہے گی, اپنے آئینی اصلاحات کی رہے گی. وہ الگ ریاست کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, مختلف قسم کے ایشوز کے اوپر وہ اپنا ڈیمانڈ کریں گے. تو ان کے غم و غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاق کے جو نمائندے ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے ساتھ دیگر صوبوں کی طرح یکجا سلوک کرنا ہے, ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا. ادروائز یہ ہجوم اگر ایک دفعہ پھر دوبارہ لوگوں پہ آ کے ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لوگوں کے پاس جگہ آپشن ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ نہیں تھے, پاکستان کے بغیر بھی گلگت بلتستان کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا زندگی گزار سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ شرافت سے, ہم ان کے ساتھ پاکستان کا جنرل ہے, ان سے بھی زیادہ محبت پاکستانی ہو کے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ بنیادی حقوق طلب کرے, ان کو ہوش کے ناخن دینا ہوگا. ادروائز بہت دیر ہو چکی ہے. گلگت بلتستان کے آج آپ نے دیکھ لیا کہ گلگت بلتستان کے نوجوان جس طرح کے یہاں پہ نعرے لگے ہیں, یہ پچھلے 75-76 سالوں کی جو محرومیاں ہیں اس کا نتیجہ ہے. آج ریاست پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کی آواز نہیں سنیں گے, پچھلے ایک مہینے سے گلگت بلتستان کے لوگ -11, 12, 13 کے ٹمپریچر میں وہاں بیٹھے ہیں, تو اس طرح سے سچویشن مزید خراب ہوگی. دیکھیں ہم تو یہ آج سے تو نہیں ہے, میرا خیال ہے گزشتہ 2-4 سالوں سے اس گندم میں جی بی میں خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں لوگ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ اب سرکار کی بے حسی ہے, اس نو مادیاتی نظام کے مطلب ایک حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ایک نمبر شہری بھی نہیں مانتے, آپ پاکستان کے اندر ان کو بنیادی سیاسی حقوق بھی نہیں دیتے, اور پھر اوپر سے آپ ان کو گیس, پانی, بجلی مطلب کچھ سہولت بھی نہیں دے سکتے. تو ہم اس کی مکمل نوجوانوں کی قیادت میں ابھرنے والی تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہیں. یہ حق پہ ہے. اور اگر جیسے بلوچوں کا ہم نے دیکھا, اگر ہم نے پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ پریفریز چل رہی ہے, اور اگر یہ ہمارے حکمران اس کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو کر سوچتے تو یہ لاوا پکتا چلا جائے گا اور ان کے قابو سے باہر ہو جائے گا. یہ منظر کس قدر بدلا ہوا ہے, سمندر سوکھ کر صحرا ہوا ہے, زمین پر ہم نظر آتے نہیں ہے, فلک سنتا نہیں بہرا ہوا ہے. رضا تابش کا یہ شعر یقیناً گلگت بلتستان کے حالات کی نمائندگی کرتا ہے. آج لاکھوں کی تعداد میں جو گلگت بلتستان میں عوام روڈوں پر ہے, ہم ان کے تمام تر مطالبات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. آج ہم نے یہ جو احتجاج کال دی تھی یہ ان کے حمایت میں ہی دی تھی, ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے دی تھی. اور ہم پر امید ہے کہ اگر ایکشن کمیٹی آگے کا کوئی لائحہ عمل دیتی ہے, دھرنے کا لائحہ عمل دیتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ہم یہاں دھرنے پہ بیٹھے, تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم حکومت وقت کو خبردار کریں گے کہ آپ نے ایک گندم سبسڈی دے کے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کو شانت رکھا ہوا تھا, تو آپ کے پاس یہ اچھا آپشن ہے کہ سبسڈی کو دوبارہ بحال کرے اور باقی کے تمام تر عوامی ایکشن کے مطالبات کو آپ حل کرے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. بہت شکریہ. گلگت بلتستان کے جو دھرنے کا پہلا آج سے 33 دن گزر چکے ہیں. میری صرف ایک ریکویسٹ کر کے میں ختم کروں گا کہ جو قائدین ہیں گلگت میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے قائدین ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی اور بلتستان میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے قائدین ہیں, ان سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ اس بڑی تحریک کو صرف اور گندم کے ایشو تک نہ رکھیں. یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اس تحریک کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خود مختار گلگت بلتستان اسمبلی کو خود مختار بنایا جائے اور گلگت بلتستان کو اس جنجال سے چھٹکارا حاصل کروائے. حقوق کے حق کی حاکمیت میں ہو کے جب پردہ رالی وہ ملبوری سرشم برن میارو کنجک گڑیبا گردیرن مشار علی وہ ملبوری مال سرکار سر ہری داس کرکات کھاری سبسڈی نوم بے آٹو تی پار علی وہ ملبوری ہر جے گنل میارو وگادس گبے خوشن سستار علی وہ ملبوری اسے سار علی وہ ملبوری گلتے لکشار علی وہ ملبوری مشو تالو تیگت مٹل پاوچ شڈول پورگا ایٹیش ہے. مشو تالو تیگت مٹل پاوچ شڈول پورگا ایٹیش ہے. نمتبرگا ممبرو چندار علی وہ ملبوری رانا تو این سی پی شمار مشنے آئیمر رانا تو این سی پی شمار مشنے آئیمر تیمون میو گنے دندار علی وہ ملبوری اسے سار علی وہ ملبوری گلتے لکشار علی وہ ملبوری